बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदेद। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो हालिया दहशत गर्दी है यकीनन पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को रोकने के लिए एक मज़मूम मकासद, एक मज़मूम साजिश है, क्योंकि ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है इसको कंट्रोल करना यकीनन एक ऐसे मुल्क के लिए जहाँ पे इकॉनमी की क्राइसिस चल रहे हैं एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वक्त हमारी सिविल और अस्करी क़यादत जो है इससे मिलकर निमट रही है और कुछ ऐसे इक़दाम कर रही है जिससे हम इसे काउंटर कर सकेंगे। और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि अमन व अमान की जो मैंने बताया कि सिचुएशन है वो हमारे SIFC से रिलेटेड है, हमारे CPEC से रिलेटेड है जो कि सेकंड फेज़ में दाखिल हो चुका है और पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल से भी जुड़ा हुआ है। लिहाजा इसको फोकस करना, इसको एड्रेस करना इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। यकीनन संगीन मामला तो हमारी इकॉनमी का भी है और ये सिर्फ 2-3 साल का बहरान नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो 15-20 साल से हमारी इकॉनमी को ऐसे डैमेजेस लगे हैं, ऐसे लीकेजेस हुए हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की मुआशी मईशत जो है वो इस हाल में पहुंची है। बहरहाल और सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि तमाम जो माजी की जो हुकूमतें रही हैं उनको मर्ज का पता था, लेकिन इलाज किसी सियासी दबाव की वजह से या सिस्टम की फेलियर की वजह से नहीं हो सका। प्राइवेटाइजेशन का ढंढोरा पीटा जाता रहा मगर वो कर नहीं सके। स्मगलिंग होती रही मगर उसे रोका नहीं जा सका। बिजली चोरी होती रही, उसको काउंटर नहीं किया जा सका। करप्शन, इदारों में इस्लाहात ले लें या फिर और दीगर मामलात, वो तमाम चीज़ें नहीं हो सकी। और जिसका मैंने बताया उस वक्त यकीनन उनका जो सियासी मुफाद था वो आड़े आ गया और पाकिस्तान की मुल्की तरक्की के जो मुफादात थे वो पीछे रह गए। और सबसे बड़ी चीज़, कोई विल हमें नज़र नहीं आई। लेकिन इस वक्त जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं जो कि हमेशा से मिसाके मईशत की बात करते रहे हैं, इस वक्त भी उनका पहला फोकस यही है कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसको बहरानों से निकाला जाए और वो इस हवाले से दीगर इकदाम भी कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हम कब तक कर्ज लेते रहेंगे, कर्ज को उतारने के लिए कर्ज लेते रहेंगे। हमें ऐसी चीज़ों को एड्रेस करना है, ऐसे इश्यूज़ को एड्रेस करना है जिससे पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो डिस्टेबलाइज हो रही है, कमज़ोर हो रही है। और यकीनन उन्होंने बहुत सारे ऐसे इकदाम लिए, लेकिन एक बेहतर इकदाम जो कि वो हमेशा कहते रहे कि हमें अपने टैक्स निज़ाम को बेहतर करना है, हमें ऐसे इस्लाहात लाने हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस वक्त जो है वो टैक्स नेट को बढ़ाएं। इसी हवाले से हुकूमत ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के मुकम्मल इतलाक़ के ज़रिए रेवेन्यू में इजाफे का जो है वो फैसला कर चुकी है। ये इनिशली जो है वो 4 सेक्टर्स पर होगा जिसमें टोबैको हो गया, चीनी हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया और सीमेंट है। इसकी रोकथाम के लिए रोकथाम भी होगी क्योंकि इन तमाम चीज़ों में, इन तमाम सेक्टर्स में हमने देखा है कि प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाती हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है और एक अंदाजे के मुताबिक इस सिस्टम से 400 अरब रुपए इजाफी जमा होंगे। ये कैसे मुमकिन हो सकेगा, इसके अलावा दीगर इक़दाम क्या करने होंगे, इसी पर आज हम डिबेट करेंगे। पैनल का तारुफ करा दूं, मेरे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं मुस्लिम मोहम्मदी साहब, वाइस प्रेसिडेंट है काटी के, बहुत शुक्रिया सर आप तशरीफ़ लाए। फरीद आलम साहब इकोनॉमिस्ट हैं, एक्सपर्टीज़ हैं आपकी, बहुत शुक्रिया आपका भी। हमारे साथ मौजूद हैं अनवर काशिफ मुमताज़ साहब, आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुस्लिम मोहम्मदी साहब, जैसे कि मैंने अपने आगाज़ में बात की कि हम जितने भी इकदाम ले लें, क्योंकि इकॉनमी हमारा प्रायोरिटी बेसिस पे एक मसला है, हम जितने भी इकदाम ले लें जब तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं होगी तब तक कोई भी चीज़ जो है वो अमल दरामद होती भी हमें उस तरह नज़र नहीं आएगी। आप क्या समझ रहे हैं, जब जब पाकिस्तान ने ऐसा कोई इनिशिएटिव लेना शुरू किया तो जो हमारे मुखालिफ दुश्मन अनासिर हैं जो हमारे पड़ोस में भी बैठे हैं उन्होंने हमेशा इस चीज़ को सबूताज किया। CPEC सेकेंड फेज़ शुरू हो गया, चाइना हमारा देरीना दोस्त भी और बहुत ज़्यादा चाहता है पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए। आप इस वक्त कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप ये देखें तो मैं ये समझता हूँ कि इकोनॉमी और लॉ एंड ऑर्डर गो हैंड इन हैंड, एक चीज़ का दूसरे से एक लाजिम व मलजूम है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर लॉ एंड ऑर्डर किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी वजह से ठीक नहीं होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी पे पड़ता ही है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में इतने बरसों से यही हो रहा है कि आप देखें कि जब आपकी इकोनॉमी थोड़ी सी स्टेबल होने लगती है, बेहतरी की तरफ जा रही होती है, तो कोई ना कोई अनासिर ऐसे ज़रूर होते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है और उसका फिर डायरेक्ट इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे भी होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी जो नई हुकूमत भी आई है और इन लोगों के जो इक़दामात हैं, और क्योंकि मेरा ताल्लुक़ काटी से है एंड वी हैव अ वेरी हाई पोटेंशियल रोल इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि काटी बहुत बड़ा सनती एरिया है तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर के बहुत मसाइल होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हैं कुछ दिनों से वो थोड़े बहुत प्लस माइनस तो हर
دنیا کے شہر میں ہوتے ہیں، لیکن پہلے کی نسبت اگر آپ دیکھیں تو اس وقت وہ کم ہے. اف یو سی، اگر آپ کچھ عرصہ پہلے جائیں یا چند سال پہلے جائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک بہتر ایفیکٹ یہ ہے کہ کم از کم اکنامی کے پیرامیٹرز تو اپنی جگہ جو بھی ہوں گے، اس کا اتنا امپیکٹ شاید نہیں ہوگا اکنامی پہ جتنا پہلے ہو رہا تھا. ٹھیک ہے فرید صاحب، یہی بات بلکہ کنیکٹ کر دیتی ہوں میں کہ ہم 10 سال پہلے دیکھتے تھے کہ جس طرح دہشت گردی کی افریت نے جکڑا ہوا تھا، ہر لمحہ ہمیں ایک بری خبر ملتی تھی. ہماری عسکری قیادت نے بڑے اچھے آپریشنز کیے، آپریشن ضرب عضب ہو گئے، رد الفساد ہو گئے، پورا کلا کما کیا، لیکن کچھ ایسے نیکسٹ رہ گئے دہشت گردی کے جو دوبارہ اب اس چیز کو سبوتاج کر رہے ہیں پاکستان کی معاشی خوشحالی کو. ہم ابھی تو ٹریک پہ آ رہے ہیں، پہلے بھی ہم نے 80,000 کے گزائے فوج ہماری جوان 100,000 نقصان مال. اس وقت یقیناً بڑا فوکس ہو کے ہماری قیادت دونوں معاملات کو دیکھ رہی ہے. آپ اس پہ کیا کمنٹس کریں گے؟ تھینک یو ویری مچ جی. دیر از نو ڈیفیکٹ کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن اس مبارک ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ باعث مغفرت ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. جمہوری نظم میں حقائق سیاسی ہوں یا معاشی، لازم ہے کہ دستور کی حد بندیاں ہوں تاکہ جمہوری اداروں پر عوام کا اعتماد برقرار رہ سکے. ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قومی وحدت ضروری ہے. معاشی توازن، سیاسی برداشت، اختلاف رائے کی توقیر اور آئین کی بالادستی، ان تمام امور سے جڑے حقائق پرکھنے اور جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام شاہراہ دستور شب 11:05 ہر ہفتے اور اتوار کی رات صرف پی ٹی وی نیوز میں. یقیناً ان کو ملٹیپل ٹاسک کرنا پڑا ہے. سپوز کہ SIFC میں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ، یعنی دنیا بھر میں ایک ایشورٹی دی گئی کہ جی ہمارے ہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اچھی ہے، آپ لوگ آئیں انویسٹ کریں. یہ تمام چیزیں تو وہی بات ہو جاتی ہے نا کہ ایک طرف ہم کوششیں بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف ہمارا دشمن ہمیں ٹارگٹ بھی کر رہا ہے. یہ تمام چیزیں اور پرائم منسٹر کی کاوشوں کو، جو اکانومی کو لے کے جو میجرز وہ لے رہے ہیں، اس کو آپ کس طرح ایلیبریٹ کریں گے؟ بہت شکریہ جی. بیسکلی دیکھیں، اگر آپ پاکستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن دیکھیں نا میپ میں، تو وہ ایسی ہے کہ پاکستان اس طرح سے گھرا ہوا ہے کہ پاکستان اس مسائل میں ہمیشہ سے رہا ہے. آپ جیسے پچھلی گورنمنٹ کی بات کر رہی ہیں، فوج، ان کے مسائل کچھ اور تھے، اس وقت کچھ چیلنجز اور تھے، انہوں نے اس کو ایڈریس کرنا تھا. بائی دا پیسج آف ٹائم ہماری لوکل جو انڈسٹری ہے وہ بھی جو ہے نا وہ جسے نا ہارنس نہیں ہو سکی. ہم لوکلی ہم نے انڈسٹری کو بنایا نہیں، کہیں بھی بنی ہوئی تو وہ پراپرلی اس کو جو ہے، اگر ایک آدھ جگہ ہیں جیسے کاٹی کولنگی کی انڈسٹریل ایریا کی بات کر رہے ہیں، وہ ایک آدھ ایگزامپلز ہیں، لیکن ادروائز جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو ٹریڈنگ پہ زیادہ کام ہوتا چلا گیا، یا سروس سیکٹر جو ہے ہمارا وہ اسٹرانگ ہوتا چلا گیا، تو انڈسٹری ہماری نہیں ہوئی اسی وجہ سے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن تھی. اب لا اینڈ آرڈر سچویشن کے دو لیولز ہیں، ایک تو یہ جو دہشت گردی ہوتی ہے، اور ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن جو کہ ایک بزنس مین کو اپنی دکان کے سامنے یا اپنی انڈسٹری کے سامنے جو اس کو بھتہ یا کوئی چیز وہ جو فیس کرنی پڑتی ہے، اصل میں وہ اس سے گھبراتا ہے. اس لیے کہ دہشت گردی تو ایک دیکھیں ایسا چیز ہے جس کو جو کہ فوج یا اسٹیبلشمنٹ جو بھی ان کو اس کو کرب کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور کافی حد تک انہوں نے اس کو ایڈریس بھی کر لیا ہے. لیکن یہ جو چیز ہے نا، یہ لوکلی جو ہے اس کو ایڈریس نہیں
کیا جا رہا. بہت ساری جگہوں پہ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ ہمیں اس طرح کی تھریٹ مل رہے ہیں, بہت ساری جگہوں نہیں بتائی جاتی. تو جب تک لوکل جو انویسٹرز ہیں ان کو آپ پیس پہ نہیں دیں گے, ان کو آپ سیکیورٹی نہیں دیں گے, جب تک میرے خیال میں انڈسٹری آپ کی فلرش نہیں ہوگی, اور تو پھر آگے معاملات نہیں بڑھیں گے. SIFC نے کیونکہ یہ ایک ٹاسک لیا ہے, اور آئی ایم شیور کہ یہ جو ٹاسک ہے اس کو پوری طرح کنکلوڈ کیا جائے گا. لیکن میرے خیال میں جو اصل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈسٹری ہے, جو بزنس مین ہے, اس کو آپ کو سیکیورٹی دینی پڑے گی. ٹھیک ہے, لیکن مسلم صاحب اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جو ہماری اکانومی کو انٹرنل جو لیکیج ہیں, جس کی پرائم منسٹر صاحب نے بات بھی کی بارہا کہ چلیں ہم IMF کے بڑے پروگرام میں بھی جاتے ہیں, ہمیں جانا بھی ضروری ہے کیونکہ دیگر مالیاتی ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری کولیبریشن رہتی ہے. لیکن جو ہماری چھوٹی چھوٹی لیکیجز ہیں, جیسے ٹیکس نظام آپ لے لیں فار ایگزامپل, ایک تو یہ کہ معیشت کی مضبوطی میں ٹیکس کا ایک اہم کردار ہوتا ہے, اور لازمی سی بات ہے کہ جو حکومت کے روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں اس کو وسائل بھی چاہیے ہوتے ہیں, ساری کچھ چیزیں. تو اس پہ کیوں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, جیسے ہمارے اصلاحات ہو گئے اداروں میں, جیسے ہماری پرائیویٹائزیشن ہو گئی, جیسے ہماری اسمگلنگ ہو گئی, ہمارے بجلی چوری سے ہمیں کتنے مطلب بجلی اور گیس سے ہمیں میرا خیال ہے 5 کھرب کا ہمیں گردشی قرضہ ہمارا چلا گیا. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو 10-15 سالوں سے ہوتی بھی چلی آ رہی ہیں. ان لیکیجز کو کیوں ماضی کی حکومتیں کنٹرول نہیں کر سکیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اپنے مائکرو اور میکرو لیول کے اوپر ہر حکومت نے کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کی ہوگی, لیکن جو پازیٹیو سائنز میں ابھی دیکھ رہا ہوں, اور خصوصاً جو یہ SIFC کا جو انیشیٹو ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کا ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے, اور وہ اوپر سے چیز شروع ہو رہی ہے اور نیچے تک جا رہی ہے. اور اس کے اندر یہ جتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, جیسے لا اینڈ آرڈر ہے یا ٹیکس کی اصلاحات ہیں. فار ایگزامپل ابھی آپ دیکھیں کہ جو اب ہم بات کرنے جائیں تو جو یہ ٹریک اینڈ ٹریس کا جو سسٹم رائج ہو رہا ہے, تو اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یو ول فائنڈ کہ آپ کو 100 میں سے 100 آدمی اس کے فیور میں ملیں گے. اور ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تقریباً 100% ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر ہے, اور اس کے اندر بہت ہی کم ہیومن ٹچ ہے, کہ اس کے اندر لیکیجز کی گنجائش کم سے کم رکھی گئی ہے. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے یہ چیزیں امپلیمنٹ اس طرح سے ہماری اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے اور مزید بھی جائے گی. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ جو یہ چھوٹے صنعت کاروں کے لیے مختلف سکیمز ابھی آ رہی ہیں, جو کہ FBR انٹروڈیوس کرا رہا ہے. فکس ٹیکس ریجیمز ہیں اسمال ٹریڈرز کے لیے, یا جو چھوٹے تاجر ہیں ان کے لیے فکسڈ ٹیکسیشن کا سسٹم امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند بات ہے, بجائے اس کے کہ آپ ان کو ایک زور لگا کے ان سے ٹیکس کی وصولی کریں. آپ ایک بہت ہی احسن طریقے سے اگر ٹیکس بیس کو بڑھاتے ہیں, جو کہ ہمیشہ سے پاکستان کا مسئلہ رہا ہے, ہم لوگ جو ہیں اپنے ایگزسٹنگ ٹیکس بیس کے اوپر اس کو مزید بار ڈال کے تو ہمیشہ نہیں سروائیو کر سکتے. تو اگر ہمارا ٹیکس بیس بڑھتا ہے, اگرچہ کہ وہ تھوڑے ٹیکس کی ہی صورت میں ہوتا ہے, تو وہ اس کا ایک بہت ہی آخر میں اچھا ایفیکٹ آئے گا. اور انشاءاللہ چند سالوں کے اندر اگر یہ چیزیں کامیابی کی طرف جیسی جا رہی ہیں, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا ٹیکس بیس بڑھے گا. اور جو پریشر ہے جو ہمیشہ سے ایک گلا رہا ہے صنعت کاروں کو کہ یہ زیادہ ٹیکسیشن ہم پہ ہوتا ہے, انشاءاللہ وہ چیزیں بھی ریزالو ہوں گی اور ہو رہی ہیں ابھی بھی. ٹھیک ہے فرید صاحب, ہمارے یہاں تو ایک ٹیکس کلچر کا ایک کانسیپٹ ہی نہیں ہے, مطلب وہ ہم نے اس پہ کام ہی نہیں کیا. دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں ٹیکس ایویژن بھی بہت زیادہ ہے, ہمارے سسٹم کی خامیاں بھی آپ کہہ لیں. یہ تمام چیزیں تھیں جس نے ہمارے قومی خزانے کو بہت نقصان پہنچایا. اور پرائم منسٹر صاحب بار بار فوکس کرتے رہے کہ جی 9 ٹریلین ہماری ریونیو جنریٹ ہو رہی ہے, جو کہ 14 ٹریلین ہونا چاہیے, اور 3 ٹریلین کی یہ لیکیج ہے. یہ لیکیج کے ہماری سسٹم کی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوئی؟ جی میرا خیال ہے کہ اس میں ہوسٹ آف فیکٹرز ہیو کنٹریبیوٹیڈ ٹو دس. آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ ٹریس اینڈ ٹریک سے 400 بلین کا امید ہے کہ ہمارا محصولات بڑھ جائیں گی. میرا خیال ہے کہ تقریباً یہ 1 ٹریلین سے بڑھ جائیں گی. اور اس کا اگر ٹریک اینڈ ٹریس کو دیکھیں تو اس کی ہسٹری بڑی مزیدار ہے پاکستان میں. اور جس طرح محمدی صاحب نے کہا کہ کوئی بھی اس کے خلاف نہیں ہے, نہ صنعت کار, نہ کنزیومر, نہ کوئی اور. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جب سے FBR نے اس کو لائج کرنے کی کوشش کی ڈیٹنگ بیک ٹو 2011,
اور اس سے لے کے آج تک اس کے جو ٹریک اینڈ ٹریس کے ثمرات ہیں وہ اس سے کسی کو فائدہ ابھی تک نہیں ہو پایا, چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہے چاہے وہ FBR ہے, بیکاز آپ دیکھیں کہ اس دفعہ یہ 4th اٹیمپٹ ہے یا 5th اٹیمپٹ ہے کہ جب یہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ نے بھی پریس رپورٹس دیکھی ہوں گی, میں بھی ایز اے کارپوریٹ سٹیزن بڑے شوق سے پڑھتا ہوں, اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ٹریک اینڈ ٹریس کے اندر جو ہمیں کامیابیاں ہونی چاہیے تھیں وہ نہیں ہو پا رہی, اور ان کے جو مسائل ہیں وہ جو ایشوز ہیں ان ایشوز کا کوئی احاطہ نہیں کر پا رہا. دیکھیں جو سب سے پہلے, یہ تو میں ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتا دوں کہ یہ جو QR کوڈ جب آیا, جو ٹویوٹا کارپوریشن جاپان نے کسی اپنے گاڑی کے بیچ کے لیے QR کوڈ جب انوینٹ کیا, اور جب انہوں نے QR کوڈ کو 2004 میں عام کر دیا, تو اس کے بعد جو QR کوڈ کو ریڈ کرنے کے لیے ایک مشین ہوتی تھی جو پبلکلی اویلیبل نہیں تھی. تو اس لیے QR کوڈ کا فائدہ جب شروع ہوا جب لوگوں کے پاس اسمارٹ فون آ گئے, تو QR کوڈ پلس اسمارٹ فون وہ ٹریک اینڈ ٹریس کا وہاں سے آغاز شروع ہو گیا. اور ایک یہ بھی بات ہے کہ 2004 میں ورلڈ بینک نے اور یونائٹڈ نیشنز نے میڈیسنز کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس کو لازمی قرار دے دیا, اور تمام ملکوں سے کہا کہ آپ 5 سال میں اس کو اپنے میڈیسن کے اوپر لاگو کر لیں. تو ڈریپ نے پاکستان میں بھی پہلا 5 سال کا شروع کیا, لیکن وہ خیر آج تک پورا نہیں کر سکے. کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ کیوں نہیں ہو پا رہا, دیکھیں اس وقت ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے, AI کا دور ہے, اور ابھی آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے اس کو بہت ہیڈ آن لیا ہوا ہے اس چیز کو, اور بہت سختی بھی کر رہے ہیں. میٹنگ بھی ہوئی ہے جس میں سارے فیڈرل منسٹرز اور FBR کے چیئرمین. دیکھیں ہمارے یہاں 2 ایشوز ہو رہے ہیں کہ یہ جو ابھی لاسٹ ہوا اس کی ہسٹری تھوڑی زیادہ ہے, وہ میں شاید ضرورت پڑی تو بتاؤں گا, لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ایز وی اسٹینڈ ٹوڈے جن کو یہ کانٹریکٹ ملا ہوا ہے وہ نہیں کر پا رہے ڈیلیور. اور وہ ٹوبیکو کے اندر, اب صرف میں ایگزامپل دے دوں کہ ٹوبیکو کے اندر آلدو یہ ہے ڈیجیٹلائزیشن کا دور, لیکن انہوں نے انسپیکٹرز شروع کر دیے رکھنے. تو اگر آپ نے ایک طرف ڈیجیٹلی سیوی بھی ہونا ہے اور اپنے آپ پہ فزیکل انٹرونشن بھی کرنی ہے, تو کہیں نہ کہیں پالیسی کے اندر ایشو ہے. دوسرا یہ کہ آپ تو یہ جو ایڈوانس آٹومیٹکلی جو ٹریک اینڈ ٹریس والا جو سسٹم ہے, اس میں اب ہیومن انوالومنٹ تو نہیں ہوگی؟ وہ جو ہیومن ایرر ہو رہے تھے پہلے, اب تو آف کورس جب ڈیجیٹلائز اور یا IT کا کوئی جو بھی ان پہ فنکشن یوز کریں گے تو وہ ہیومن ایرر تو اب نہیں آئے گا. نہیں, ہونا تو ایسے ہی چاہیے جو آپ کہہ رہی ہیں میڈم, لیکن ہوا یہ کہ جو ٹوبیکو کے اندر انہوں نے انسپیکٹرز سے شروع کرایا ہے کام, اور جو ٹوبیکو کمپنیز ہیں وہاں انسپیکٹرز کو تعینات کر دیا. وہاں سے جو آپ نے ہیومن انٹرونشن کو نکالنا ہے وہ تو اور بڑھا دیا. اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ FBR نے جب بھی ایفرٹ کی, آئی ہوپ کہ کوئی FBR کا نمائندہ بھی ہوتا, کیونکہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو ڈیفینڈ بھی شاید کرنا پڑے کسی کو, کہ بات یہ ہے کہ جب FBR نے لگایا سگریٹ پہ, میں صرف ایک ایگزامپل لیتا ہوں ایک سیکٹر کی, تو یہ ایسٹیمیٹ تھا کہ 6 بلین سگریٹس یہاں پروڈیوس ہوتی ہیں اینولی. تو جب امپلیمنٹ کیا اور سگریٹیں تھوڑی اس کی پرائس مہنگی ہوتی چلی گئی, تو پتہ چلا کہ اس پہ 3.5 بلین سگریٹس, یعنی وہ جو کوانٹم تھا جو ایکسپیکٹڈ وہ کم ہو گیا. کیوں کم ہو گیا؟ آپ کسی بھی چیک کر لیں خود, آپ کسی شاپ پہ اور خاص طور پہ کھوکے پہ, وہاں آپ کو اسمگلڈ سگریٹ مل جائے گی. تو 60-70% آپ کو پاکستان میں اسمگلڈ سگریٹ ملتی ہے, کیونکہ وہ لوکل مہنگی ہے, اسمگلڈ ہو کے سستی ہو جاتی ہے. تو اس والی چیز سے لوگوں کا تھوڑا دل خراب ہوا کہ یار اتنا شوق سے ٹریک اینڈ ٹریس لگا سگریٹ انڈسٹری پہ, اور اس سے ریونیو جتنا آنا تھا اتنا نہیں آیا, کیونکہ کیا ہوا کہ اسمگلنگ بڑھ گئی. دوسرے یہ ہوا کہ جو سیمنٹ سیکٹر کے اندر جو لگانے کی کوشش کی یا فرٹیلائزر پہ, تو انہوں نے, مجھے لگتا ہے ٹو می, انہوں نے ایک ہی چیز سے سب کو ہانکنے کی کوشش کی. تو انہوں نے جو چیز سگریٹ کے اوپر, یعنی جو سگریٹ کی ڈبی کے اوپر جسے ہم کہتے ہیں نا اسٹیمپ, ٹیکس اسٹیمپ جو لگتی ہے, وہ نائلون کی بوری پہ نہیں لگ سکتی تھی, یا سیمنٹ مینوفیکچرنگ میں جہاں پیکنگ ہوتی ہے وہاں بہت ڈسٹ ہوتی ہے, وہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ لگائیں, وہ تو جسے ہم ٹیکس اسٹیمپ کہتے ہیں وہ اتر جاتی ہے. تو ہمارے جو انٹرنیشنل کنسلٹنٹ یا جو بھی آئے تھے جنہوں نے کافی مہنگا ترین, اور یہ ناظرین کی دلچسپی کے لیے میں بتا دوں کہ جن کو یہ ٹھیکہ ملا جس کمپنی کو 7 to 10 بلین روپیز پر اینم کا ہے, 5 سال کا ہے, ایکسٹینڈیبل ٹو ادر 5 ایئرز ہے, اور اس کے اندر کاسٹ ایسکیلیشن بھی ہے. تو تقریباً 90 سے 100 بلین کا یہ ٹینڈر ہے.
اور فار سم ریزنس دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈیلیور. لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اگر اب جو پرائم منسٹر صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جو نہیں کام کر پا رہا اس کو آگے بھی سے کریں, لیکن میرے پاس تو مجھے تو اس بات کا بھی آنسر نہیں مل پا رہا کہ اگر اس کو کینسل کرتے ہیں تو اس پیریڈ میں مانیٹرنگ کون کرے گا. ایف بی آر تو جب یہ ہاف چلے, میرا خیال ہے یہ میٹنگ ہوئی بھی انور صاحب اسی وجہ سے کہ 7 days میں جو ہے رپورٹ سبمٹ ہوگی اور جتنے ہچزز ہیں, جتنے ہنڈرنسز ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا اور پھر اس طرح کے کام کیا جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ٹیکس سسٹم, یہ جو آٹومیٹکلی یا ایڈوانس جو فارمولا ہے, یہ کتنا کامیاب ہوگا ایز کمپیئر ٹو مینول سسٹم؟ دیکھیں جی, اس کی کامیابی ہے اس کو تو 100% آپ کامیابی ہے, لیکن امپلیمنٹیشن کا بہت سیریس ایشو ہے. دیکھیں ابھی جیسے بات ہو رہی تھی, یہ امپلیمنٹیشن کا بہت ٹریس اینڈ ٹریک کی بات نہیں ہے, پوائنٹ آف سیل کی بھی بات ہے, وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. تو آپ جب تک ڈیجیٹلائزیشن کو نہیں لائیں گے, پاکستان میں انفارچونیٹلی چیزیں کمپرومائزڈ ہیں. اور کمپرومائز جب میں کہتا ہوں نا تو میں صرف ایف بی آر کو نہیں کہتا, دونوں طرف سے کمپرومائز ہیں. ہمیں سچی بات کرنی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ ہاں جب تک پوائنٹ آف سیل نہیں آئے گا, جب تک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نہیں آئے گا, جب تک یہ ٹیکس سسٹم صحیح نہیں ہو سکتا. اور اس کو جو امپلیمنٹیشن میں ڈیلیز ہو رہے ہیں نا, اس میں جو ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ ڈیلے کر رہے ہیں. اب کیونکہ پرائم منسٹر کی انٹرونشنز آ گئی ہیں, پرائم منسٹر خود اس کو اگر سیریسلی دیکھ رہے ہیں, SIFC دیکھ رہی ہے, تو آئی ہوپ کہ یہ چیزیں جو ہیں ایگزیکیوٹ ہو جائیں. لیکن ٹیکس سسٹم میں پاکستان اپنے پوٹینشیل سے بہت نیچے ہے. اچھا, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ٹیکس فائلرز جو ہیں وہ 4 ملین 5 ملین ہیں, جبکہ میرے حساب سے یہ 50 ملین کے قریب ہونی چاہیے پاکستان میں, جتنا اپنی اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے. آپ گاڑیاں دے رہے ہیں روڈ پہ, آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. ریسٹورینٹ آپ کو بھرے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کو شادی میں چلے جائیں تو آپ کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں. تو یہ سب چیزیں اکنامک ایکٹیویٹی کا حصہ ہیں. اب یہ کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, یہ کسی کو نہیں پتا. اب ابھی ہم جب تاجر دوست کی بات ہو رہی تھی, تاجر دوست جو پروگرام لائے گئے ہیں وہ بالکل منیمم اس پہ لے کے آئے ہیں, لیکن اس پہ بھی لوگ تیار نہیں ہیں. جو سرحد کی وہ ہے چیمبر ہے, انہوں نے اس کو کہا ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیں گے. اسی طرح ابھی آپ کو بہت سارے اور بھی لوگ نظر آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ ہونے نہیں دیں گے. تو یہ کنسنسس بلڈ ہونا کتنا ضروری ہے؟ مطلب ان کے کیا تحفظات ہیں جس کو پرائم منسٹر یا معاشی ٹیم کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں دنیا میں کہیں بھی ٹیکس جو ہے نا ولنگلی نہیں دیا جاتا. سسٹم اور حکومت ڈرائیو کرتی ہے لوگوں کو. جب آپ ان کے سسٹم ایسے بنا دیں گے, ان کے پاس چوائس کوئی نہیں ہوگی. یہ کیرٹ اور اسٹک والا فارمولا ہونا چاہیے. جب تک آپ کیرٹ اور جاتے ہیں تو تاجر باہر نکل آتے ہیں. ابھی 35 لاکھ تاجروں کو آپ وہاں پہ ان کو کیرٹ نہ دینا, ان کو کیرٹ نہ دیں, پھر وہاں اسٹک, اس لیے کہ یہ پاکستان کی سروائیول کا ایشو ہے. ملک بند کرنے کی دھمکی دی جاتی, کیا کیا جائے؟ وہ دیکھیں اب یہ تو یہی تو وقت ہے کہ آپ ہم سب کو مل کر بیٹھ کر جو ہے نا اس کا سلوشن نکالنا ہوگا. یہ بیٹھ کے سلوشن نکلے گا نہیں, اس لیے کہ میرا بہت اس میں ایکسپیرینس ہے, اس لیے کہ یہاں پہ لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ بہت زیادہ ہیں انفارچونیٹلی. یہ جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوگا بائی فورس, جب تک یہ چیز امپلیمنٹ نہیں ہوگی, ٹریس اینڈ ٹریک بھی نہیں امپلیمنٹ ہوگا, یہ پوائنٹ آف سیل بھی. پوائنٹ آف سیل آپ کو بتاؤں 40% پوائنٹ آف سیل کا نقصان ہو رہا ہے. آپ کمال دیکھیں اس ملک میں, پوائنٹ آف سیل کے ساتھ لکھا ہوتا ہے اگر پوائنٹ آف سیل کی رسید چاہیے تو ہمیں بتائیں. ہاں, یہ کمال ہے اس ملک کا. تو نیشن بلڈنگ پہ بات آ جاتی نا. سر فرید صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں جو ایک بات ان کی ایڈ کرتا ہوں کہ جو ادارہ ہے, میرے دوست FBR والے مجھ سے ناراض ہوں گے اس بات پہ, لیکن تھوڑا سوچنے کی بات ہے کہ ایک ادارہ ہے جو کہ خود ہی ٹینڈر کال کرتا ہے, خود ہی ٹیکنیکلی اسیس کرتا ہے لائسنسز کو کہ کس سے ہم نے یہ کام کرانا ہے, خود ہی اس کو اوارڈ کرتا ہے, خود ہی اس کی مانیٹرنگ کرتا ہے. تو یہ سارے کام اور مارکیٹ سرویلنس بھی اسی ادارے کے پاس ہے. تو اگر آپ کریڈل ٹو گریو سارا ایک ہی ادارے کے پاس آپ نے رکھ دیا ہے یہ کام, اور اس کا ظاہر ہے تھوڑا ہر طرح کے لوگ ہیں ہر طرح کے ڈپارٹمنٹس میں, تو آئی تھنک one of the reasons of the failure of track and trace in Pakistan lies in the department of FBR. لیکن ایک بھائی صاحب سے ایک بات, آپ بیسٹ پریکٹسز بتا دیں کہاں پہ الگ الگ ادارے ہیں. مطلب مجھے اگر بیسٹ پریکٹسز بتا دیں, دنیا میں IRS ایک ہی ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ 6 اداروں کو آپ وہ آپس میں لڑتے رہیں گے. دیکھیں آپ انڈیا کی مثال لے لیں, آپ کہیں کسی جگہ بھی آپ کو 6 ادارے نہیں ملیں گے. پرابلم یہ ہے امپلیمنٹیشن کا. اگر آپ چیمبر آف کامرس کی بات کریں, اگر آپ یہاں پہ اگر آپ ٹریڈ ایسوسیشن کی بات کریں, ان کی ریپرزنٹیشن کیا جاتی ہے, اس کو امپلیمنٹ نہ کرنے دیں. ٹھیک ہے. تو مسلم صاحب ابھی ہم بات اسی چیز کی کر رہے ہیں کہ یہ پہلے سے ہی ہے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم,
مگر اس کے فروٹفل نتائج نہیں آ سکے. IMF بھی یہی چاہ رہا ہے کہ جی اس سے مطمئن تو ہے مگر وہ چاہتا ہے کہ وہ ضابطہ پورا مکمل طور پہ جو ہے وہ عمل درآمد کیا جائے تمام جو 4 سیکٹرز ہیں, اور وہ تو مختلف اور سیکٹرز پر بھی چاہ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو اب بڑا سیریس ہو کے اس کو دیکھیے, ایک اس میں جو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک فرق ہے پہلے میں اور ابھی میں وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے اوپر IMF کا بھی پریشر ہے کہ اس چیز کو امپلیمنٹ کیا جائے, اور اگر کسی وجہ سے اس سیکٹر والے لوگ یا وہ کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں تو ان اداروں کو سیل کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند بات ہے کہ ابھی وزیر اعظم صاحب نے لاسٹ منڈے کو, آپ کو بھی جیسے علم میں ہوگا کہ ایک ہائی لیول کی میٹنگ ہوئی ہے, اور اس کے اندر ہمارے جہانزیب صاحب وزیر خزانہ بھی تھے, فائنانس منسٹر بھی تھے, چیئرمین FBR ٹیوانا صاحب بھی تھے, اور اس کے اوپر جو ایک انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے ڈائریکٹیو دیا ہے وہ یہ ہے کہ 1 ہفتے میں اپنی آپ ریکمنڈیشنز یا سفارشات دیں گے کہ کس طرح سے اس کے جو ہنڈرنسز ہیں یا جو اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے اس کی تجاویز دی جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بالکل انور صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ ٹیکس دینا کبھی بھی کسی بھی کاروباری آدمی سے آپ اگر پوچھیں گے کہ آپ ٹیکس دیں تو آپ کو کبھی خوشی سے اس کا جواب تو نہیں ملے گا, لیکن یہ ایک حقیقت ہے. کو کس طرح ختم کیا جائے, مطلب وہ کیرٹ اسٹک والا تو مثال ہے جی, لیکن ہمیں ایک پبلک اویئرنیس کے لیے بھی بات کرنی چاہیے. دیکھیے اس کے ساتھ میں آپ اگر دیکھیں گے تو دوسرے شعبوں کے اندر بھی, جس طرح سے ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ صحت کا شعبہ ہے, حکومت سندھ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو صحت میں یا دوسری بھی چیزوں میں یا پورے ملک میں اگر وہ چیزیں بھی ساتھ کے ساتھ بہتری کی طرف جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیرٹ اینڈ سٹک کی جو بات انور صاحب نے کہی وہ بڑی ویلڈ ہوگی کہ ایک طرف آپ اس کا ٹیکس دیں, اور ہر اچھے معاشرے میں, ہر اچھے سیولائز سوسائٹی میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ یو پے یور ٹیکسز, اور اس کے بدلے میں آپ کو بہت ساری مراحت ملتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو مراحت بھی ملیں گی تو کیوں نہیں اس کا ایوارڈ تو دیا گیا جو ٹیکس دے رہے ہیں. جی بالکل, ایوارڈ نہیں ہے, ایوارڈ تو ریکگنیشن ہے. ایوارڈ تو ایک ریکگنیشن ہے, اعزازی مگر وہ کوئی کائنڈ پہ تو نہیں. اعزازی سفیر اور بلو پاسپورٹ دینے کا پرائم منسٹر صاحب نے اعلان بھی کیا جو ٹیکس پیئر ہیں ان کے لیے. جی ہاں وہ ہے. چلیں یہ تو ایک موٹیویٹ کرنے والی بات ہے نا, کرنا چاہیے نا, آپ الگ رکھ کے جو ٹیکس دے رہا ہے جی گڈ سائن ہے, یہ ایک اچھی بگننگ تو ہے نا. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بگننگ ہے. اچھا فرید صاحب, یہ تو چلیں وہ معاملات ہیں, لیکن یہ جو منڈے کو جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ بھی پتا چلا کہ جو بہت سارے ویئر ہاؤسز پہ ریڈ کیا گیا تو اسمگلنگ کے مال بھی ملے. یہ بھی چیز جو ہے نا ہمارے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسمگلنگ اور ٹیکس چوری رکنے کے لیے یہ جو سسٹم ہے ٹریک اینڈ ٹریس والا, یہ کتنا فروٹفل ثابت ہوگا؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے, آئی مے بی رانگ, بٹ میری اسسمنٹ ہے کہ جو ٹریک اینڈ ٹریس کے جو روح ہے اس کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کیا گیا پاکستان میں ابھی تک, کیونکہ امپورٹ سٹیج پہ میرا خیال ہے فرٹیلائزیشن کے شعبے کے علاوہ کہیں پہ کوئی ہم FBR نتیجہ نہیں حاصل وہ تو 100% ہوگا. FBR کا فرٹیلائزر پہ بھی وہ فیل ہو گیا ہے, بیکاز جو اسٹیمپ ٹیکس ہوتی ہے اس کے اوپر جو نائلون کا بیگ ہوتا ہے اس پہ آپ نے نکل جو جاتا بتایا اس میں, جی, اور وہ 80 پیسہ اور دیر اباؤٹ کا لیبل ہے وہ اس پہ لگ نہیں سکتا نائلون پہ. جو چیز سیمنٹ کے لیے, جو چیز سیمنٹ اور نائلون کے لیے ہے وہ سگریٹ کے لیے نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ہمارے جو کنسلٹنٹ صاحب آئے تھے جنہوں انہوں نے ٹیکنیکلی اپروو کیا تھا, ان سے پوچھنا چاہیے, somebody should be held accountable for things that have not really proved well. میں جو بتا رہا تھا یہ محمدی صاحب کی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہ جو روح ہے اس کی, اس کے اندر جب چیز امپورٹ ہوئی اس کے بعد وہ پروڈکشن میں گئی, اس کے بعد وہ ڈیجیٹلی انوائس ہوئی, اس کے بعد وہ آپ نے POS کی جس طرح ذکر کیا وہ اس کے اندر آیا, اور اینڈ میں کنزیومر تک پہنچا. جو 350 انسپیکٹرز لگا لیے ہیں FBR نے, یہ لوگ 2 ملین جو آپ کے ریٹیل آؤٹ لیٹس ہیں وہاں کتنی دفعہ جائیں گے کہ یہ 350 لوگ اس کو امپاور کریں گے یا اس کو سرویلنس اس کی صحیح ہو سکے گی. میرا ذاتی خیال ہے کہ جب تک آپ کنزیومر کو امپاور نہیں کریں گے تو اس وقت تک یہ جو, اور اس کو آٹو پائلٹ پہ نہیں لے جائیں گے اور ہیومن انٹرونشن رکھیں گے تو اس کے بہتر نتائج نہیں آئیں گے. سو AI کو ضرور یوز کرنا چاہیے اور کنزیومر کو پاور دینی چاہیے, بیکاز آپ کو دیکھیں آپ میرے موبائل سے آپ ٹریک ٹریس کر سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے اس کے اندر. سو آئی تھنک دس از سم تھنگ وچ از لیکنگ. اور دوسرا ایک پوائنٹ انہوں نے کیا کہ سرویلنس کی جو ہے وہ کنزیومر کے اوپر رکھیں تو فائدہ ہوگا. ایک اور بات جو انہوں نے کی, بڑی اچھی بات کی دونوں میرے دوستوں نے,
اس काउंटर फीटर जो एक तो है ना ट्रैक एंड ट्रेस के अंदर के आपको जो खुदा न खास्ता गड़बड़ हो रही है जो इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहा है, एक है जो काउंटर फीटर कुरंगी एसोसिएशन या आपके इंडस्ट्रियलिस्ट को तंग कर रहा है। सारी ब्रांडिंग इनकी, एक कोई आप ले लें, मैं जहन में अपने एक कोई मशरूब ले आए, उसके अंदर मुझे पता है कि 30% काउंटर फीट बिक रहा है। तो काउंटर फीट जब प्रोडक्ट बिक रही है तो उसके अंदर ना इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा हो रहा है, ना गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, आवाम को उल्टा वो नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो कोई स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट तो है नहीं, उससे आपके हेल्थ का खर्चा बढ़ रहा है। और इसके अंदर इसीलिए इन्होंने 100% कहा, आई थॉट कैन एन इंडस्ट्रियलिस्ट वुड से 90% आई एम विद यू ऑन ट्रैक एंड ट्रेस, बट 100% की वजह यह है कि बहुत बड़ा फायदा तो ट्रैक एंड ट्रेस का इंडस्ट्रियलिस्ट को खुद भी हो जाएगा। ये सिर्फ सोच की बात है। एंड आई थिंक हर प्रोडक्ट के अंदर, चाहे बेवरेजेस हो, चाहे स्टील हो, हर सीमेंट हो, आई मीन बहुत चीजों में काउंटर फीटर जो है वो। तो कोई अनवर साहब कोई लीगल हिचेस भी हैं इसमें? देखिए लीगल हिजेस तो कोई भी नहीं है। पॉइंट ऑफ सेल तो लॉ बन गया था, लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा था, हर 15 दिन पे एफबीआर एक लिस्ट ऑफ आउटलेट्स मेंशन कर रहा था, बट आउट ऑफ सडन वो एकदम रोक दिया गया। अब इसमें जो है ना पॉलिटिकल जो है ना इंटरवेंशंस होती हैं, तो अगर पॉलिटिकल इंटरवेंशंस जो है ना वो जो है ना इस चीज को रोक देती हैं। अब अभी जब बात हो रही थी तो ये बेसिकली हमारे यहाँ जो मिसिंग है ना, टैक्स साइकिल मिसिंग है। टैक्स साइकिल स्टार्ट होता है फ्रॉम टैक्स देने से, और टैक्स के मद में आपने दिया क्या लोगों को, बिकॉज टैक्स जो है ना वो आपको फ्री में नहीं दिया जाता, टैक्स दिया जाता है कुछ लेने के लिए। दुनिया में जहां भी है इट्स अ टैक्स साइकिल, आपको टैक्स आपसे लिया जाता है और आपको कुछ दिया जाता है। तो वो जो देने वाली चीज है वो मिसिंग है हमारे यहाँ। मिसिंग क्यों है? क्योंकि हम बहुत ही लो उस पर चल रहे हैं इस वक्त। तो ये पॉलिटिकल इंटरवेंशन जब तक होती रहेंगी, जब तक हमारे पास एक ही पॉलिसी नहीं होगी, कोई हुकूमत आए कोई हुकूमत जाए, जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। बिकॉज अब आज ये हुकूमत है, कल ये हुकूमत अगर नहीं होगी तो दूसरे लोग उसको पूरी चीज़ों को रोल बैक कर देंगे और नई चीज़ पे नई बातें हो जाएंगी। हमारे यहाँ जो इस वक्त जो प्रॉब्लम आ गई है वो ये कि IMF ने फुट डाउन कर लिया है। IMF ने फुट डाउन कर लिया है, इसकी वजह से हमारे पास अब हम सफोकेशन का शिकार हैं, हमारे पास चॉइस कोई नहीं है, हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, IMF ने, आप ही बता दीजिए कि IMF ने और शुबों के हवाले से भी कहा है कि उन पे भी ये जो है ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाएं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग है। तो हमारे व्यूवर्स के लिए जरा बता दीजिए कि कौन मैन्युफैक्चरिंग के अलावा सर्विस इंडस्ट्री को भी उन्होंने लेके आए हैं। अच्छा। सर्विस इंडस्ट्री को लेके आए हैं और बहुत बड़ा एरिया है सर्विस इंडस्ट्री का। लेकिन अब इसके साथ देखें ना, अब ये सर्विस इंडस्ट्री लेके तो आ गए हैं, अब सर्विस इंडस्ट्री में प्रोविंशियल जो टैक्स अथॉरिटीज हैं वो अपना भी पॉइंट ऑफ सेल लेके आई हैं। अब इस पे कोई हार्मोनाइजेशन नहीं हो रही है कि वो एक ही मशीन से दोनों अपना काम लें। अब इन्होंने एक पूरी लिस्ट दी है इस वक्त, उस लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं, स्कूल्स हैं, डिफरेंट जिम्स हैं, क्लब्स हैं, सबको कहा है कि आप पॉइंट ऑफ सेल लगाएं। अब पॉइंट ऑफ सेल के बगैर पाकिस्तान का गुजारा नहीं है, ये तो अपनी जगह बात है, बिकॉज हम ना रसीद लेते हैं ना रसीद देते हैं, तो हमें पॉइंट ऑफ सेल तो चाहिए। तो अगर पॉइंट ऑफ सेल लगेगा तो इम्प्लीमेंट कैसे होगा? और दूसरी चीज जो प्रोविंशियल अथॉरिटीज हैं वो भी पॉइंट ऑफ सेल लगा रही हैं, तो क्या 2 पॉइंट ऑफ सेल लगेंगे या उनको आपस में लिंक? सोने की तिजारत है वो भी अनरेगुलेटेड है। वो तो अब आप उसको तो कह ही नहीं सकते ना, वो तो यहाँ तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है। दूसरी चीज ये जो आप अवेयरनेस की बात कर रही थी ना, मैंने जरा उसको तो बताएं ना कैसे लेकर मैं अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ। मैं एक साहब से बात कर रहा था, मैंने कहा यार आपकी फैमिली बिजनेस है कितने? कह रहा मैं 4 जनरेशन से जो है वो बिजनेस कर रहे हैं। फिर वो ये बात कर रहे थे, एम्फसाइज कर रहे थे कि अवेयरनेस होनी चाहिए टैक्स की। मैंने कहा 4 जनरेशन में अगर आपको ये अवेयरनेस नहीं हुई कि टैक्स देना चाहिए, तो फिर तो अवेयरनेस नहीं हो सकती। बेसिकली अवेयरनेस जो क्रिएट होनी है ना, वो लोगों में क्रिएट होनी है कि स्मगल गुड्स नहीं लें। लेकिन वजह क्या होती है? वो सस्ती मिलती है। 16-18% सेल टैक्स जो है ना वो लोगों को हॉन्ट करता है। तो आप तो ये बड़ा मैकेनिज्म पूरा जो अभी निगरान हुकूमत आई थी, इन्होंने कैसे इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करा लिया स्मगलिंग की रोकथाम? आप देखें कितना फर्क पड़ा है। तो माजी मैं वही बात जो मैंने पहले की ना कि मर्ज तो सबको पता है, इलाज करने के लिए विल नहीं है, वो विल लानी पड़ेगी ना करने के लिए। देखिए जब सब एक पेज पे होते हैं तो चीजें हो जाती हैं। उस पीरियड में सब एक पेज पे थे, जब सब एक पेज पे होते हैं तो वो चीजें हो जाती हैं। अब एक SIFC एक ऐसा फोरम है जहां एक पेज पे है सब, तो चीजें बेहतर होंगी। लेकिन अब ये कितनी चीजें चलती हैं ये तो वक्त ही बताएगा आने वाला। मैं शाज़िया एक पॉइंट जरूर करूंगा जो अभी बात की आपने। IMF तो हमेशा से 2007 से कोशिश कर रहा है ये काम करने की, और जेन्युइन चीज है, क्यों ना करें। लेकिन किसी ना किसी वन प्रीटेक्स्ट और द अदर ये डेफर हो जाता है बाय वेस्टेड इंटरेस्ट्स। पहला जब ये मुझे याद है 2007 में जब ये बल्कि 2012 में जब ये टेंडर हुआ, तो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप आउटगोइंग हैं और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो रहा है,
तो टेंडर को जो नई गवर्नमेंट आए वो करे। ठीक है जी, एक दफा और डिले हो गया। उसके बाद एक दफा ये भी हुआ कि इन्होंने एफबीआर ने कहा कि हम जो कैमरास वीडियो कैमरास लगा देंगे इंडस्ट्रियलिस्ट के जगह पे जहाँ काम हो रहा है, तो उसके और ऊपर इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हो गई हैं उसके ऊपर जो है ना इन लोगों ने गए और सुप्रीम कोर्ट ने मतलब स्टे बात दे वही दिया। आ गई ना कि बड़े पैदावारी शोबे जो है सिस्टम को अपने पैदावारी इदारों में जो है वो आसानी से नहीं कोई ना कोई लूप होल systemize छोड़ करने देते थे देंगे। और जिसकी वजह से ही डेफर होता तो चला यहाँ गया। पर भी कैरेट एंड स्टिक वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाए। बड़े जी चलें आप बताएं सर। बात ये है शाहजे कि बड़े इदारों के अंदर आप कैरेट एंड स्टिक अगर करेंगी भी तो मैं समझता हूँ कि जो बहुत बड़े इदारे हैं जिसको हम लार्ज टैक्स पे यूनिट्स हैं या जो इस तरह की चीज़ें हैं उनके ऊपर शायद वो कैरेट एंड स्टिक वाली बात इतनी मस्दाक नहीं होगी जितनी कि दरमियाने कारोबारी हजरात अच्छा, पे और मजे की बात ये और जो छोटे ताजिरों पे होगी। ये जो उनको ज्यादा इंसेंटिव। जी ये जो बड़े पैदावारी शोबे हैं इनमें अरबों रुपए की जो है वो टैक्स चोरी हो रही है। बिल्कुल, तो अगर आप उनको जहां तक वो कैरेट एंड स्टिक वाली अनवर भाई की बात के अगर वो आप उसमें करेंगे भी तो जो आपकी जो कैरेट होता है वो इतना छोटा होता है कि वो कोई खास उसके ऊपर असर नहीं होगा। लेकिन वही चीज अगर दरमियाने, मैं हमेशा एम्फेसिस करता हूँ कि जी जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनके अगर ऊपर फोकस किया जाए और जो कि अभी कर रहे हैं, और मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि चले माना कि उसके ऊपर रेजिस्टेंस भी हो रही है और लोग इतने खुश भी नहीं हैं, जाहिर है एहतजाज भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मसाइल होते हैं, मगर कहीं ना कहीं बिगिनिंग तो हो रही है। इब्तिदा तो हर चीज़ की होनी है कहीं ना कहीं। एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सर, वो ये है कि जो एमएनसीज मतलब जो इस वक्त अगर आप जो इंटरनेशनल कंपनी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं वो हर कानून को मनोहन जो है ना इम्प्लीमेंट कर देती हैं, ये क्यों होता है? वो इसी माहौल में काम कर रही हैं, इसी सिस्टम में काम कर रही हैं और वो किसी का ना उनको इतराज फरीद होता साहब है। बताएंगे इसका जवाब। जी मैं इस वाली बात को थोड़ा आगे ले जाता हूँ। असल में वो अपने मुल्क के कवानीन पर पाबंद होती है ना। ये जो पॉइंट है ना, इसका आंसर लाइज इन द फैक्ट कि पाकिस्तानी प्रोफेशनल पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कामयाब होता है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जाके बहुत ज्यादा शाइन आउट करता है और कामयाब हो जाता है। यहीं पर ना हमें पाकिस्तानी इदारों को भी businessman रिफाइन जो है, करने की जरूरत है। पाकिस्तानी बिजनेसमैन, मुझे ख्वाहिश है और मेरी अल्लाह करे जिंदगी में भी हो कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन पाकिस्तान से बाहर जाके ज्यादा कामयाब हो तो मजा आएगा। पाकिस्तानी बिजनेसमैन को, सॉरी विद मोहम्मदी साहब एंड हिज फ्रेंड्स और मेरे दोस्तों से, कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन को एक बहुत ही रेंट सीकिंग की थोड़ी थोड़ी आदत पड़ती जा रही है ओवर पीरियड, उसको थोड़ा अपने आप को वहां से निकलना Absolutely, ये वजह है बेसिकली। ठीक है, तो मुस्लिम साहब अब जरा हम दूसरे उस पर बात कर लेते हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब करना चाह रहे हैं। बहरहाल अभी जो जिस तरह हमारा इनिशिएटिव लिया जा रहा है, हमने देखा कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज भी हमारी अच्छी हुई है फॉरेन बायर्स की वजह से। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये पोटेंशियल जो आ रहा है और ये जो रिजल्ट आ रहा है, इसकी क्या वजूहत हैं और क्या सजेशंस होनी चाहिए? देखिए, इसकी एक सबसे ज़्यादा जो एक लेमैन की ज़बान में अगर आप उसकी मैं समझता हूँ वजह है वो ये है कि जब भी मुल्क में स्टेबिलिटी की तरफ चीज़ें जा रही होती हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी स्टॉक मार्केट या आपकी जो दूसरी सिक्योरिटीज़ के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके पैरामीटर्स बेहतर होना शुरू होते हैं। और अभी वही चीज़ एविडेंट है, आप देखें कि अभी आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ ही रही है। आपने कहीं नहीं देखा होगा कि उसके अंदर कोई जर्क आया है या उसके अंदर कोई किसी किस्म का भी स्लैक हो रही है, वो बढ़ रही है। और मैं समझता हूँ कि अगर इसी स्पीड से ये बढ़ती रही तो शायद ये बहुत ही ज़्यादा लेवल के ऊपर भी जाएगी और ये एक अच्छा पैरामीटर है। क्योंकि स्टॉक मार्केट है तो मुझे बोलना पड़ेगा कि मेरा पैशन भी है और 25 साल इस काम में हो गए। देखिए, जो पाकिस्तान की मार्केट के जो वाटर मार्क्स हैं वो बहुत हाई हैं इस वक्त। जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल, ये दो चीज़ें हैं, मैं अगर इजाज़त दें तो यूज़ करूँ कि पाकिस्तान में जो कंपनी 10 रुपये कमाती है वो आज 38 रुपीज़ को ऑन एन एवरेज कोट हो रही है। अर्निंग पर शेयर 10 रुपये 38 पे कोट हो रही है। यही कंपनी जो पहले 10 रुपये कमाती थी, पहले 110 रुपये पे कोट होती थी पाकिस्तान में, और दुनिया में तो खैर जो 10 रुपये कमाती है वो 180 और 300 पे भी होती है। इसी तरह प्राइस टू बुक, जो बुक वैल्यू है जेन्युइन किसी कंपनी की, कि एक चीज़ आपने बनाई, इंडस्ट्री लगाई, उसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, उसकी बुक वैल्यू 100 रुपये है, तो पाकिस्तान में मार्केट में आजकल ये हाल हो गया कि वो 80 रुपये की मिल रही है। जेन्युइन आपने खर्चा करके एक इंडस्ट्री लगाई, लिस्टेड कंपनी है, उसकी 100 रुपये की बुक वैल्यू है, वो आपको कह रहे हैं कि जी 80 रुपये की ट्रेड हो रही है। हालांकि ये पहले ही पाकिस्तान में 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये पर ट्रेड होती थी। इंडस्ट्रियलिस्ट का मसला भी आ रहा है, थोड़ी सी सोच को चेंज करना है हमने और आपने और मीडिया ने,
کہ انڈسٹریلسٹ اس وقت دیکھ رہا ہے کہ جو ایسٹس ہیں وہ ریکریٹ نہیں ہو سکتے بیکاز آف دا فورن کرنسی، اور یہاں جو آج کل اجازتیں بھی نہیں ہیں، اور جو انڈسٹری لگی ہوئی ہے اسی کو آپ چلائیں. نئی نئی انڈسٹری لا کے، اس وقت تو فورن کرنسی بالکل ہی ایک کموڈٹی ہے، کسی کو ملتی بھی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ کی جس نے اگزامپل دی، میں اگزامپل لوں گا ایک کمپنی لوٹے سے. پاکستان میں جب کمپنی، ایک پیسو انویسٹر نے، ایک کمپنی تھی وہ 10 روپے پہ کوئی لیتا نہیں تھا، پھر 2-3 اس کا آیا کہ ہم اس کو بیچ رہے ہیں، تو اس کمپنی کا شیئر 10 روپے سے 15, 20, 25, 30 ہو گیا. اسی طرح آج کل بہت ساری کمپنی ہیں، اور ایک تو اسٹیٹ اونڈ کمپنی ہی ہے، وہ بک رہی ہے تو وہ شیئر 7 روپے سے لے کے وہ 30 روپے کا ہو گیا. تو ہمارے یہاں پرائس ڈسکوری نہیں ہوئی بہت عرصے سے. ارننگ ساری کمپنیوں کی جو لسٹڈ ہیں جو نان لسٹڈ ہیں، میں کنفائن کروں گا اپنا آنسر ٹو لسٹڈ کمپنیز. ان کی اوور دا ایئرز، پچھلے 5-7 سالوں میں بھی ارننگ کم نہیں ہوئی، اس کی پرائس ڈسکوری ایٹ پاکستان اسٹاک ایکسچینج صحیح طرح نہیں ہو پائی. اور یہ جو آج کل ریکارڈ بن رہے ہیں نا، کوئی ریکارڈ نہیں ہے جی. یہ ہم ٹوٹل ریٹرن انڈیکس دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں. پرائس انڈیکس اگر پرائس کو پرائس سے کمپیئر کریں تو ابھی بھی ہم 25-30% پیچھے ہیں آف دا ہائی دیٹ وی ہیڈ اچیوڈ ڈیورنگ 2017. تو ہم دیکھتے ہیں KSE 100 وہ ٹوٹل ریٹرن انڈیکس ہے. بہت اب کیونکہ اتنی دفعہ ہے تو ٹیکنیکل بات، بٹ ہم 10 سال سے، اور خاص طور جب سے تیزی شروع ہوئی ہے، میں باہر فورم پہ ہی بات کر رہا ہوں کہ اس کو دیکھ کے اس میں ہر سال کا پروفٹ شامل ہے. آپ نے پرائس کو پرائس سے کمپیئر کرنا ہے. وہ انڈیکس بھی ہمارے پاس ہے، وہ ابھی بہت پیچھے ہے. تو آئی تھنک یہ ایکویٹ ہوگا جا کے جب ہماری مارکیٹ 90,000 اور 96,000 کے درمیان جائے گی. ٹھیک ہے، یہ کریکٹیو انڈیکس. آپ نے بھی فورن انویسٹر کی بات کی، لاسٹ کامنٹ کر دیے گا، اور چھوٹا سا مختصر سا یہ بھی بتا دیجیے کہ بانڈ کا بھی بڑا پازیٹیو ہمیں رزلٹ نظر آ رہا ہے، اس کا بھی بتا دیجیے. دیکھیں بانڈ کا تو رزلٹ ہمیشہ پازیٹیو نظر آتے ہیں بیکاز لوگ انویسٹ کرتے ہیں. ایشو جو ہے فورن انویسٹمنٹ کا، اگر گورنمنٹ پہ ٹرسٹ ہوتا ہے تو جو ان کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے نا، ان کو جو ہے ٹریٹ بڑا فرجائل ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے. وہ نہیں ہو پاتا ہمارے یہاں، جس کی وجہ سے بعد میں جو ہے وہ ری انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ہیں بیکاز ان کو ریمیٹنس کرنے میں پرابلم ہوتی ہے ان کے ساتھ. تو یہ گورنمنٹ کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ. بڑی کہتے ہیں نا کہ بڑی پازیٹیو، آپٹیمسٹک اور بڑی اچھی ڈسکشن رہی، جس میں ہمیں ہماری خامیاں بھی پتہ چلی اور ہمارے پاس سجیشن سولوشنز بھی ہیں. بس صرف اگر نہیں ہے تو ول نہیں ہے، اور جو کہ اس حکومت میں نظر آ رہی ہے، کیونکہ اف دیر از اے ول دیر از اے وے. پروگرام سے اجازت، اللہ نے کے بعد.